میں نے کاروبار کا آغاز کسی بڑے خواب سے نہیں کیا تھا۔ میرے خواب کی شروعات ایک چھوٹی سی دکان اور ایک فوڈ کارٹ سے ہوئی تھی۔ میں ایک عام سا نوجوان تھا، جیب ہلکی اور ذمہ داریاں بھاری تھی، لیکن دل میں یہ یقین تھا کہ محنت کا راستہ خالی نہیں جاتا۔ گھر کا ماحول میرے حق میں نہیں تھا۔ والد کہتے تھے کھانے پینے کا کام بہت رسکی ہوتا ہے۔ امی کو فکر تھی کہ کہیں پیسہ ضائع نہ ہو جائے۔ میں خاموشی سے سب سنتا اور دل میں حساب لگاتے رہتا۔ میرے پاس کل جمع پونجی صرف 5 لاکھ روپے تھی۔ اسی میں دکان بھی لینی تھی، سامان بھی اور کارٹ بھی۔ مارکیٹ میں مقابلہ سخت تھا، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی کھڑا تھا۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ عام نہیں، ایونٹ فوکسڈ فوڈ کارٹ ہوگا۔ میں نے تحقیق شروع کی، 2022 اور 2023 کی گلوبل فوڈ کارٹ انڈسٹری رپورٹ پڑھی۔ دنیا بھر میں فوڈ کارٹ اور سٹریٹ فوڈ مارکیٹ کی مالیت $2.6 بلین تک پہنچ چکی تھی۔ سالانہ گروتھ تقریباً 9% ریکارڈ کی جا رہی تھی۔ رپورٹس میں واضح تھا کہ ایونٹس، فیسٹیول فوڈ کارٹس کی اصل مارکیٹ بن رہے تھے۔ لوگ مستقل دکان کے بجائے موبائل، صاف اور تھیم بیسڈ فوڈ پسند کر رہے تھے۔ خاص طور پر ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ایونٹ فوڈ کی مانگ بڑھ رہی تھی۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں مجھے اپنا راستہ نظر آیا۔ میں نے شہر کے ایک نسبتاً سستے علاقے میں 10x8 فٹ کی دکان لی۔ یہ دکان صرف تیاری اور سٹوریج کے لیے تھی۔ ایونٹس پر جانا اصل ہدف تھا، دکان نہیں۔ ماہانہ کرایہ $18,000 طے ہوا۔ مشینری اور سامان میں نے کم سے کم مگر معیاری لیا۔ فوڈ کارٹ $1.5 میں بنا، گیس گریڈل توا $45,000 میں، ڈیپ فرائر $40,000 میں لیا، فوڈ وارمر $25,000، چھوٹا ریفریجریٹر $55,000۔ ابتدائی جو لاگت تھی تقریباً $3,20,000 بنی۔ یہ مشینری لاہور، کراچی، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ فوڈ کارٹ میں نے لاہور کی بادامی باغ مارکیٹ سے بنوائی۔ فرائر اور گریڈل جو ہیں وہ میں نے کراچی کے سپلائر سے منگوائے۔ کچھ چھوٹا سامان ہال روڈ سے لیا۔ اب شروع ہوتے ہیں وہ 6 مہینے جنہوں نے مجھے بدل دیا۔ پہلا ہفتہ، دکان صاف کی، کارٹ کھڑی کی، نام سوچا، لوگو بنوایا۔ ابھی کوئی آرڈر نہیں، صرف انتظار۔ دل میں خوف تھا مگر پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں تھا۔ پھر آیا دوسرا ہفتہ، میں نے شادی ہالز اور ایونٹس پلانرز کے چکر لگائے۔ اکثر نے کہا نیا ہے، رسک ہوگا، کچھ نے نمبر رکھ لیا۔ تیسرا ہفتہ جب آیا تو پہلا ایک آرڈر ملا، ایک چھوٹا پرائیویٹ فنکشن تھا۔ میں نے منافع کم رکھا، معیار پر فوکس کیا۔ لوگوں نے کھانا پسند کیا، ایک تصویر میری زندگی بدلنے والی تھی۔ لو جی، چوتھا ہفتہ پھر میں نے انسٹاگرام کے پیج بنائے، ایونٹس کی تصاویر اپلوڈ کی، 2 نئے انکوائریز آئیں، مجھے لگا شاید راستہ درست ہے۔ پھر پانچواں ہفتہ آیا، دوسرا ایونٹ بڑا تھا، سٹاف کم تھا، دباؤ زیادہ، ایک وقت پر آرڈر لیٹ ہو گیا۔ یہ میری پہلی عملی ناکامی تھی۔ چھٹے ہفتے میں نے مینیو محدود کر دیا، صرف 3 آئٹمز رکھے مگر بہترین۔ رفتار بہت ہوئی مگر گاہک مطمئن نظر آئے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوا، ہر ہفتے ایک ایونٹ ملنے لگا۔ آمدن آ رہی تھی مگر بجٹ نہیں۔ گھر والوں کا دباؤ بڑھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ صبر بھی سرمایہ ہے۔ ہفتہ 9، ایک ایونٹ پلانر نے مستقل رابطہ رکھا۔ یہ میرے لیے بڑی کامیابی تھی۔ اب آرڈرز ریفرنس سے آ رہے تھے، مارکیٹ آہستہ آہستہ قبول کر رہی تھی۔ ہفتہ 10، گیس کی سپلائی میں مسئلہ آیا، ایونٹ کے درمیان رکاوٹ بنی۔ میں نے اضافی سلنڈر رکھنا سیکھا، غلطی مہنگی تھی، سبق قیمتی۔ ہفتہ نمبر 11، فیس بک پر لوکل ایڈ چلائی، کاسٹ کم تھی لیکن رسپانس بہتر آیا۔ نئے شہر سے بھی کال آئی، یہ پہلا آؤٹ آف سٹی آرڈر تھا۔ ہفتہ نمبر 12، میں نے ایک ہیلپر رکھا، کام بٹ گیا، معیار بہتر ہوا۔ گھر میں پہلی بار خاموش اطمینان تھا، شاید وہ بھی ماننے لگے۔ تیسرا مہینہ، کارپوریٹ ایونٹس شروع ہوئے، یہاں معیار اور وقت سب کچھ تھا۔ میں نے یونیفارم، گلوز، نیٹ شامل کیے، برانڈ کی شکل بننے لگی۔ ہفتہ 15، ایک بڑا آرڈر کینسل ہو گیا، ایڈوانس واپس کرنا پڑا، دل ٹوٹا مگر سسٹم سیکھا، کنٹریکٹ کی اہمیت سمجھ آئی۔ ہفتہ 16، گوگل بزنس پروفائل بنایا، ریویوز آنے لگے، آن لائن ساکھ بنی۔ یہ خاموش مگر مضبوط بنیاد تھی۔
چوتھا مہینہ، آمدن اب اخراجات سے اوپر تھی۔ میں نے دوسرا فوڈ وارمر خریدا، کیپیسٹی بڑھ گئی، خود اعتمادی واپس آ گئی۔ ہفتہ 19 ایک فیسٹیول میں حصہ لیا، بڑی بھیڑ، بڑا دباؤ، منافع اچھا ہوا، یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہفتہ 20 میں نے مکمل آن لائن بکنگ شروع کی، واٹس ایپ بزنس، آٹو ریپلائز، کام منظم ہو گیا، غلط فہمیاں کم ہوئیں۔ پانچواں مہینہ میں نے امپورٹ پر غور کیا، کسٹم فوڈ پیکنگ چین سے منگوانا چاہا۔ سب سے پہلے NTN اور سیلز ٹیکس کروایا، پھر WEBOC پر رجسٹر کیا۔ میں نے چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ لی، پروفارما انوائس لیا، بینک کے ذریعے ادائیگی کی، کلیئرنگ ایجنٹ کی مدد سے سامان کلیئر ہوا۔